بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے پاکستان کے پیارے شہر لاہور سے میں ہوں وحید رانجھا۔ اللہ کے فضل کرم رحمت سے میں بالکل ٹھیک ہوں اور سب دوستوں کے لیے اللہ کے حضور دعا گو ہوں۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت فضل اور کرم میں رکھے ہمیشہ ہمیشہ۔ آج بہت اہم موضوع پہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے وہ ڈسکس کیا تھا کہ پڑھائی کیسے کریں، اس میں 3 ٹیکنیکس میں نے بتائی تھی، اور اس پہ میں نے کہا تھا کہ ہم اگلی مرتبہ بات کریں گے کہ پڑھنا کیا ہے۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، ضرور اس کو ذرا غور سے سنیے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے اور میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، بچہ فرسٹ سے شروع ہوتا ہے، پھر یہ وہ کر کے 1 2 3 ایسے آتا ہے۔ جب بچہ 8 میں آتا ہے تو میٹرک میں اے لیول میں 2 گروپ ہو جاتے ہیں، سائنس اور آرٹس، کہ بچے نے سائنس گروپ میں جانا ہے یا آرٹس گروپ میں جانا ہے۔ اب اس میں بھی ہمیں بایو رکھنی ہے یا کمپیوٹر رکھنا ہے، یہاں پہ تفریق شروع ہو گئی، مطلب ڈویژن آگے سلیکشن کرنی ہے۔ اب اس ایج میں بچے کا کیا کانسیپٹ ہو گیا کہ میں کیا رکھنا چاہتا ہوں، میں کیا کرنا چاہیے، مجھے کیسے چلنا ہے، تو اس کے لیے سلیکشن، پھر ماں باپ کی بات، رویے کیا ہیں، ہم ان دونوں چیزوں بارے میں بات کریں گے۔ اب میٹرک جب اس نے کر لیا، اب اس نے آگے کہاں جانا ہے، اس نے آرٹس کے ساتھ کرنا ہے یا اس نے ایف ایس سی کرنی ہے، ایف ایس سی کرنی ہے تو پری میڈیکل کرنی ہے یا پری انجینئرنگ کرنا ہے، اس نے کمپیوٹر آئی سی ایس کی طرف جانا ہے، اس نے آئی کام کرنا ہے، کامرس پڑھنا چاہتا ہے، مطلب کیا کرنا ہے، یہ ایک لمبا یہ چیزیں ہیں۔ تو آج ہم جو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ یہی ہے کہ پڑھنا ہے کیا بچے نے۔ اس میں دونوں چیزیں ہیں، میں بچہ بھی اور والدین دونوں کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ڈسکس کرنے سے سٹارٹ کرنے سے پہلے میری گزارش ہوگی کہ جو میرے دوست اس پہ سن رہے ہیں، اگر وہ ایگری کرتے ہیں تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا اور شیئر کیجیے گا اگر آپ کو میری بات اچھی لگے، اور فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی اصلاح ہو، میرے لیے علمی کوئی چیز اضافہ ہو تو اپریشیٹ کروں گا۔ اچھا، اب آتے ہیں سب سے پہلے بچے کی طرف، کہ بچہ ہے وہ مڈل میں میٹرک میں کس لیول پہ ہے، کہ اس کا مینٹل لیول کیا ہے، کہ وہ کیا چیز اختیار کرے، کس کو چھوڑے کس کو پکڑے، کیا چیز اس نے چلنا ہے، تو اس کا کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیا کرنا چاہیے اس کو۔ اچھا، اور دوسرا ہے کہ ہمارے والدین کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ دونوں چیزوں کو ہم باری باری کر لیتے ہیں۔ ایک تو بڑا مسئلہ جو ہے ہمارے سوسائٹی کا مسئلہ جو ہمارے پورے اوورآل ہے، کہ یہاں پہ کاؤنسلنگ اور خاص طور پہ جو ہے ماہر نفسیات سیکٹرز، اس سے کوئی ڈسکس کرنے کا کوئی رجحان، یا بلکہ اس کو بڑا ایک کوئی میڈیکلی طور پہ اس کو جانا چاہیے بھی، بڑا بھی فرد ہے تو اس کو بھی وہ ہچکچاتا ہے کہ یار لوگ مجھے نفسیاتی مریض نہ سمجھیں، یا وہ ایک اور ہی کسی سینس میں لیا جاتا ہے، تو اس کی طرف کنسلٹ کرنے کا تو رجحان ہی نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ ہم بچے کو بچپن میں دیکھیں کہ اس کی کیا نفسیات ہیں، اس کی کیا صلاحیتیں ہیں، کس طرف اس کو جانا چاہیے، کس فیلڈ میں یہ بہتر رہے گا۔ ہمارے ذہنوں میں، معاشرے میں بس 2 4 چیزیں پھنسی ہوئی ہیں کہ جی بچے نے ڈاکٹر بننا ہے، بس بیٹا تو بس ڈاکٹر بننا ہے، اب آپ نے جی انجینئر بننا ہے، جس گھر میں انجینئر ہیں آپ نے جی انجینئر، آپ نے جی وکیل بننا ہے، بس ہم پہلے ہی ٹھپا اور مہر لگا دیتے ہیں کہ یہ جی آپ نے یہ بننا ہے۔ وہ بچے کی اس طرف میلان ہے، اس کا رجحان ہے نہیں ہے، اس کی قابلیت کیا ہے، وہ کیا صلاحیتیں دے کہ اللہ نے اس کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہمیں کسی سے غرض نہیں، ہم اپنی شاید خواہشات کو اس بچے کے ذریعے پورا کرنا چاہتے ہوتے ہیں، جو کہ ایک بہت مثبت پہلو والا مثبت رویہ یہ ہمارا نہیں ہے۔ نہ ہمیں والدین کو، ہمیں زیادہ تر جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو اوورآل بات ہو رہی ہے، نہ ہم نے کبھی بچے کو خود آبزرو کیا ہے کہ اس بچے میں کیا ٹیلنٹ ہے، اس میں کیا صلاحیت ہے، اس بچے کا کیا رجحان ہے، کس طرف اس کا ٹرینڈ ہے، ذہن چلتا ہے، اور اس کا شوق ہے، اس کا کیسے ہے، نہ ہم نے خود آبزرو کرتے ہیں۔
نہ کبھی ہم ہمارے نفسیات سے کے ساتھ اس کی کوئی سٹنگ کر کے اس سے مشورہ لیتے ہیں کہ بچے میں کیا چیز ہے، کیسے اس کو کس طرف جانا چاہیے یا بہتر ہے، اور بس ہم اپنی خواہش ہے کہ فیصلہ ہے کہ بس تجھے ڈاکٹر بننا ہے، بس بیٹا تم نے پائلٹ بننا ہے، تم نے آرمی میں جانا ہے، تم نے CSS کرنا ہے، جو بھی ہے ہم اس پہ ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ اور یہی چیز کوئی اچھی نہیں ہے، جو بہت بعض اوقات المیہ بھی پیدا کرتی ہے۔ تو اس میں ہونا کیا چاہیے؟ اب یہ ہے کہ بچہ تو اس وقت واقعی چھوٹا ہے، ایک تو بچے کو بھی اسٹیپ لینا چاہیے کہ جس میں اس جس سبجیکٹ میں اس کا رجحان زیادہ چل رہا ہے، جو اس کو زیادہ انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، جس میں کام اس پڑھنے میں اس کو مزہ آتا ہے، وہ اس کو اختیار کرے۔ میں نے پچھلی ویڈیوز میں سے ایک میں کہا تھا کہ اپنے شوق کو اپنا اپنی کمزوری کو اپنا ہتھیار بناؤ، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنے پیشن کو اپنا پروفیشن بنا لو، آپ کے دونوں کام پورے ہوں گے اور اس میں آپ جو ہے نا بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ تو بچے کا جس طرف رجحان چل رہا ہے، جس سبجیکٹ میں اس کا چل رہا ہے، جو فیوچر میں اس کو آئیڈیلائز کرتا ہے، دیکھتا ہے یا میں اس طرف جانا چاہتا ہے، جو قدرتی اس کا ملان ہے اس طرف اس کو بولنا چاہیے، اپنا اظہار کرنا چاہیے، اس کو حوصلہ دینا چاہیے بڑوں کو، یہ زیادہ ذمہ داری بڑوں پہ ہے۔ اور والدین کو بھی چاہیے کہ بچے پہ اپنی خواہشات جو ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہی بنے گا، یہ یہی بنے گا، وہ امپوز نہ کریں۔ ہمیں اس بچے کو واچ کرنا چاہیے، اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے بچپن سے کہ اس کے کیا رجحان ہے، اس کا کیا شوق ہے، کس طرف یہ چلتا ہے۔ دیکھیں، ہر بچہ، جو بھی انسان ہے دنیا میں روئے زمین میں، میرا ایک یہ یقین ہے کہ اللہ نے اس کو کوئی نہ کوئی بڑی با کمال صلاحیت دی ہوئی ہوتی ہے، کوئی بندہ بھی اس سے خالی نہیں ہے۔ کسی میں بولنے کا فن ہے، کسی میں ریسرچ کا فن ہے، کسی میں چیزوں کو سیل کرنے کا فن ہے، کسی میں مطلب ایک کوئی قدرتی فطرتی ایک طبیب اور ڈاکٹر پیدا ہوتا ہے، کوئی انجینئر ہے، وہ مکینیکل چیزوں کو کھولتا ہے، سمجھتا ہے یہ کیسے بنی، یہ کیوں بنی، یہ کیسے۔ اب دیکھیں کچھ بچوں کھلونوں کو ایسے ہی کر دیتے ہیں، آپ ان کو ناراض ہوتے ہیں، جبکہ اس کا وہ ٹرینڈ ہے، وہ ایک ٹیکنیکل مائنڈ لے کے پیدا ہوا۔ تو ہم بچے کو کبھی اسٹڈی نہیں کرتے، نہ ہم کبھی کنسلٹ کرتے ہیں کہ یہ بچہ کا رجحان کیا ہے کسی بارے نفسیات سے، کہ اس کو دیکھیں پڑھیں۔ یہ ہر جگہ پہ سہولت نہیں ہے، تو ہم خود تو بچے کو آبزرو کر سکتے ہیں، اس کا ٹرینڈ دیکھ سکتے ہیں، اس کی صلاحیتوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس بچے کا میں صلاحیت ہے کیا۔ ہر بچے میں کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے۔ اب جو بچہ وہ لے کے آیا، آپ اس کو اس طرف چلنے دیں، رہنمائی کر دیں کہ بیٹا یہ فیوچر کے فیلڈ ہیں، اس میں یہ چیزوں کا پروفیشن جو ہے یہ آگے کامیابی والا ہے، اچھے پیسے والا ہے، یا اس میں بڑے چانسز ہیں، لیکن اس پہ چھوڑ دیں۔ کوئی بھی پروفیشن برا نہیں ہے یا چھوٹا نہیں ہے، ہر پروفیشن اچھا ہوتا ہے جس میں بھی آپ کمال کرتے ہیں، اور کمال اسی میں کرتے ہیں جس میں آپ کا شوق ہوتا ہے، جس میں آپ کا ٹیلنٹ قدرتی خدا داد ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہر انسان کو اللہ نے مختلف پیدا کیا ہے۔ ایک ہی گھر کے چار بچے ہیں تو وہ چاروں کی نفسیات، ان کی صلاحیت کبھی بھی نہیں ملتی۔ لائک بچوں میں بھی کچھ میں انڈرسٹینڈ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، کچھ میں زبانی کی چیزوں کو یادداشت تیز ہوتی ہے، کچھ میں محنت ہوتی ہے، ان میں دونوں چیزیں کی وہ ادھر کمی ہوتی ہے، لیکن ان میں محنت کرنے کا ایک مادہ ہوتا ہے کہ وہ چیز کو لگ جاتے ہیں۔ تو ہر بچے میں مختلف صلاحیتیں ہیں، تو ہمیں اس چیز کو ضرور دیکھنا چاہیے، ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی بس وکیل بننا ہے تو میں وکیل ہوں تو میرا بیٹا وکیل بنے، میں ڈاکٹر ہوں تو میرا بیٹا ڈاکٹر ہی بنے۔ اس بچے نے وہ پیسہ کمانے کی مشین آپ بنا دیتے ہیں، ایک اچھا انسان ہی اس میں وہ کارکردگی کبھی بھی نہیں دکھا سکے گا۔ کچھ لوگوں میں اب دیکھیں، کچھ بچے بڑے سوشل ہوتے ہیں، وہ بات چیت کرنا ان کو بڑا اچھا لگتا ہے، اس میں وہ بڑے ماہر ہوتے ہیں، ان کو مطلب ایک اللہ نے ہر کسی کو سیاستدان پیدا کر کے پیدا کیا ہے، کسی کو بزنس مین پیدا کیا ہے، کسی کو ڈاکٹر بنا کے بھیجا ہے، پیدا کیا ہے۔ تو وہ جس چیز کے لیے پیدا ہوا ہے اس کو وہی کرنے دیں۔ یہ کوئی اچھی نہیں، کوئی بری نہیں، جو اچھا طریقے سے اچھا کیا جائے وہ اچھا ہی ہے۔ اب بہت ساری مثالیں ہیں،
اور ہم اس کو بالکل بلڈوز کرتے ہیں. میں معذرت کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ ہم والدین اور بڑے جو اکثریت ہمارے معاشرے میں ہے، وہ ہم بچے کی اس سب صلاحیتوں کو، اس کی خواہشوں کو ہم بلڈوز کرتے ہیں اور اس پہ حکم چلاتے ہیں کہ بس آپ نے یہ کرنا ہے. اس کا نہیں دیکھتے کہ اس میں ہے کیا چیز. بہت اچھے بچے ہیں جو بڑے آرٹسٹ بن سکتے ہیں، پلیئرز بن سکتے ہیں. اب آپ میڈیکل میں اگر کوئی کہتا ہے کہ جی ڈاکٹری کامیابی کا ہے، تو یار جو لوگ ڈاکٹر نہیں ہیں کیا وہ اس سے کم ہے؟ اب دیکھ لیں آپ کا اس وقت کے پرائم منسٹر کون ہے؟ وہ ایک پلیئر تھے نا، کرکٹ کے پلیئر ہیں. اس سے انہوں نے ایک انٹرنیشنل شہرت بھی. اب دنیا میں جو سٹرگل کرتے ہیں کس کے لیے کرتے ہیں؟ پیسے کے لیے. اس کے بعد شہرت کے لیے، نیک نامی کے لیے، اپنی مشہوری کے لیے. تو کیا اس نے اس نہیں میں وسیم اکرم دیکھ لیں، ایک انٹرنیشنل سٹار ہے، تو وہ کس سے بنا ہے؟ کھیل سے بنا ہے. اب اس نے کوئی کتابیں پڑھ کے وہ پی ایچ ڈی وہ نہیں کی ہے، اس نے وہ کیا ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب دیکھیں، اللہ ان کو جنت دے. وہ انہوں نے ریسرچ کر کے وہ کہاں پہ ایک انٹرنیشنل نام کمایا. تو انہوں نے کسی نے اس میں کیا ہے، کسی نے اس میں کیا ہے، کوئی بھی چھوٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو بچے میں صلاحیت اللہ نے پیدا کی ہے اس کو اسی فیلڈ میں جانے دینا چاہیے، اس کو اسی طرح فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. میرے خیال میں یہی چیز آپ جو میں آج ساری میری گفتگو کا ہے، کچھ کہنے کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بچے کو آبزرو کرنا چاہیے، اس کی صلاحیتوں کو جانچنا چاہیے، کسی سے کنسلٹ کر لینا چاہیے اگر ہماری اپنی اس میں سمجھتے ہیں کہ رائے نہیں اچھی یا ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، کسی کنسلٹ کر سکتے ہیں. بچے کو سنیں، اس کو حوصلہ دیں کہ وہ بولے، اس کو بتانے کا موقع دیں. اور جس میں وہ اچھا کر سکتا ہے، اچھا پرفارم کر سکتا ہے، وہ اسی طرح کرے. جس نے کو رب نے ڈاکٹر بنا کے بھیجا ہے وہ ڈاکٹر بنے گا. جس کو انجینئر بنا کے بھیجا ہے، جو میکینیکل ذہن کا ہے، کسی کو کنسٹرکشن کا شوق ہے، کسی کو فائن آرٹس بڑے اچھے اچھے وہ نادر چیزیں پیدا کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے، اس معاشرے کو دے سکتا ہے. آپ نے اس کو اس معاشرے کے لیے ایک مفید شہری بنانا ہے کہ جس نے اپنا شعر دے کے جانا ہے اس دنیا میں ایک اچھا. وہ اسی میں دے گا جس میں وہ اللہ نے اس کو جس کی صلاحیتیں دے کے پیدا کی ہے. اب قاسم علی شاہ صاحب دیکھ لیں آپ، موٹیویشنل اسپیکر، اور بہت آپ میرے سے زیادہ جانتے ہوں گے. اب دیکھو وہ نہ ڈاکٹر ہیں، نہ انجینئر ہیں، نہ وکیل ہیں، کیا ہیں؟ اللہ نے ان کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، چیزوں کو موتی کی طرح پرو کے اگلے کے دماغ میں ڈالنے کی صلاحیت دی ہے. تو وہ اسی میں کام کر رہے ہیں. دیکھیے کتنا کام کیا انہوں نے، کتنے لوگوں کو زندگی کو، ذہن کو، سوچ کو بدل دیا ہے. ٹھیک. اب کسی کو سیاست کوئی اچھا بزنس مین بن سکتا ہے تو اس کو بزنس کی طرف جانے دیں، اس کو پڑھنے دیں، کامرس پڑھائیں. ٹھیک ہے. کوئی اچھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن سکتا ہے، اس کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے دیں. جو جس کی وہ اس کی اللہ نے صلاحیت دی ہے. کسی کا میتھ اچھا ہے، کسی کی بایو اچھی ہے، کسی کی فزکس اچھی ہے، کوئی کمپیوٹر میں دلچسپی لیتا ہے. آنے والا دور آئی ٹی کا ہے، اس کو اسی طرف جانے دیں. کیوں آپ اس کو کرتے ہیں زبردستی؟ اور دوسرا بھی اس یہ سب چیزیں تھے، اس کے ٹرینڈ، اس کے رجحان کو دیکھ کے اس کو بہترین کارکردگی کا موقع دیں. پھر ہمارے وسائل ہیں، حالات بھی ہیں، تو اس کا بھی دیکھنا پڑتا ہے. بعض اوقات ہم کچھ والدین کو، بہت سارے والدین کو، تو جو ان کے حالات ہیں وہ اس میں جو بیسٹ اس کو دے سکتے ہیں وہ اس کو دیں اور اس کو چلنے دیں. لیکن خدا را بچے کی صلاحیتوں کو جانچیں، بچے کو یہ سمجھیں، اس کو اس کی جو اللہ نے جس کے لیے پیدا کیا ہے اس کو وہی کرنے دیں، اس کا ساتھ دیں، اس کو مجبور کر کے دوسری طرف نہ جھونکیں. وہ اگر ڈاکٹر ذہنی طور پہ نہیں ہے تو وہ ڈاکٹر بن کے شاید وہ پرفارم نہ کر سکے اس معاشرے کے لیے. پیسے بنانے کی مشین بن سکتا ہے لیکن شاید وہ طبیب وہ نہیں بن سکتا، فزیشین وہ والا، وہ سرجن وہ نہیں بن سکتا کہ جو ذہنی ایک میلان والا ڈاکٹر بنے گا، جو کمال اس میں کرے گا وہ والا کرے گا، وہ نہیں کرے گا. اسی طرح کوئی انجینئر اس کا ذہن نہیں ہے تو اس کو زبردستی انجینئر نہ بنائیں. کوئی وکیل، کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، جس طرف اس کا ذہن نہیں ہے اس طرف اس کو کبھی بھی نہ کریں. کوئی شعبہ، کوئی پروفیشن اچھا نہیں، کوئی برا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں. جس کو آپ اس پروفیشن کے میں حق ادا کرتے ہیں، اچھے سے اچھا پرفارم کرتے ہیں، یقین کریں آپ، اللہ پاک آپ کو روزی بھی دیتا ہے اور عزت بھی دیتا ہے. دونوں چیزیں اس میں ملتی ہیں. کیا جو وکیل لا کرتے ہیں تو اس میں جتنی آپ کی جوڈیشری ہے
وہ ساری اسی میں سے جاتی ہے. آپ کی اتنے اتنے نامور وکیل ہیں، لاء کے ایکسپرٹ ہیں، تو وہ اسی میں سے پیدا ہوتے ہیں. جس نے بھی اپنے پیشن کو پروفیشن بنایا، اپنے پروفیشن کو اپنا پیشن بنا لیا، وہ لازمی کامیاب ہے. اور جس کی یہ دونوں چیزیں سپریٹ ہو گئی، وہ ہمیشہ کنفیوژن کا شکار رہتا ہے. وہ ایک مطمئن زندگی نہیں گزار پاتا. اس کو کام وہ کریں جس میں کام کرنے کا آپ کو مزہ آئے، اسی کو اپنا پروفیشن بنا لیں، اسی کمزوری کو اپنا ہتھیار بنا لیں. یقین کریں بچے بھی آپ کے اچھی زندگی گزاریں گے، اور آپ کے لیے بھی وہ انشاءاللہ باعث فخر بنیں گے. باعث ندامت یہ آپ کے لیے نہیں، مسئلہ نہیں بنیں گے. کوئی اچھا اسکالر بن سکتا ہے، کوئی مذہب کی طرف اچھا اس کا رجحان ہے، اچھا اس کو کر سکتا ہے. کوئی بھی جو کوئی اچھا پلیئر بن سکتا ہے. تو آپ یہ فکس نہ کریں کہ یہ اعلیٰ عہدہ ہے، یہ اعلیٰ پروفیشن ہے، یہ ہے. جس کو اللہ نے جس کے لیے پیدا کیا ہے وہ وہی بہتر کر سکتا ہے. یہی میری آج کی گزارش تھی. امید ہے آپ میری اس بات سے ایگری کریں گے. اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اس میں مزید اصلاح، میں بھی اپنا اوپینین، کوئی میرا حرف آخر نہیں ہے، اس میں ہمیشہ اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے. تو مجھے آپ کی آراء اور آپ کی دونوں کی ضرورت ہے. بہت مہربانی، آپ نے میری بات سنی، اور اپنا دعا میں یاد رکھیے گا. بہت مہربانی. اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان، اپنی رحمت، اپنے کرم میں رکھے. السلام علیکم.